إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام مخلوق کا پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر کے لیے ہیں، جنہوں نے دین اسلام ہم تک مکمل پہنچا دیا، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا. آج کے درس میں ایک مسئلہ انتہائی اختصار کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اس کی صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ہم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، ہو سکتا ہے ہم اس حوالے سے کمی کوتاہی کا شکار نہ ہوں، لیکن ہمارے بہت سے معصوم مسلمان بہن بھائی اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی بنا پر شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہماری یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سننے کے بعد ان کو پہنچائیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ارشاد فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو ابھی میری بات سن رہا ہے، یعنی جو دین کی بات سن رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو یہاں پر موجود نہیں اسے پہنچا دے. پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر یہ پیغام پہنچایا جائے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ سمجھنے والے زیادہ جاننے والے ہوں. تو یہ ہماری اولین ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو بھی دین کی بات سنیں، حتیٰ کہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، اس کو امانت سمجھتے ہوئے آگے پہنچا دیں. پھر اسی حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، نظر اللہ عمران سمیع مقالتی فحفظها، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن لیا اور اس کو اپنے سینے میں جگہ دی، پھر اسے آگے پہنچا دیا. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں جس مسئلے پر ابھی بات شروع کرنے لگا ہوں وہ ایک مسئلہ ہے، کیا مردے سنتے ہیں؟ یعنی جو لوگ دنیا سے فوت ہو کر چلے گئے، کیا وہ زندوں کی گفتگو سن سکتے ہیں؟ اگر سن سکتے ہیں تو وہ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو یہ چیز قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہو چکی ہے. یہاں پر اس مسئلے کو سمجھنے میں لوگوں نے بہت بڑی غلطی کھائی. ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس مسئلے کو کما حقہ نہیں سمجھ سکی، تو وہ شرک کے دروازے کے اندر داخل ہو گئی. یہ مسئلہ اگر نہیں سمجھا جائے تو تو انسان شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. تو سب سے پہلے
یہ بات جاننی چاہیے کہ مردے اور زندے کا فرق ہم سمجھ لیں، تاکہ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی سمجھنے میں باقی نہ رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز، زندگی اور موت اور مردے اور زندے میں اللہ رب العالمین نے زمین آسمان کا فرق رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی دی، اس کے بعد اسے موت سے دوچار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو موت دی، اس کے بعد اسے دوبارہ زندگی دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 28، اللہ رب العالمین کے ارشاد، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دوسری جگہ سورہ مومن، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ تیسری آیت، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 5۔ پہلی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کیوں کر اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت سے دو زندگیاں اور دو موت ثابت ہو رہی ہیں، اور اس سے اگلی آیت جو میں نے ذکر کی سورہ مومن آیت نمبر 11، اللہ رب العالمین کے ارشاد، یہ لوگ کہیں گے کہ ربنا امتنا اثنتین، جہنمی کہیں گے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ 2 زندگی اور 2 موت، اس چیز کو اگر کسی نے سمجھ لیا تو یہ عقیدہ کلیئر ہو سکتا ہے کہ کس طرح انسان اس عقیدے سے سماع موتیٰ کے حوالے سے جو کمی کوتاہی ہے، یعنی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اس سے کس طرح بچ سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ موت، اول مرحلہ موت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کے تحت۔ اس سے مراد وہ مرحلہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 172، تمام انسانیت سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا، تمام انسانیت سے، کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام لوگوں کی ارواح، تمام لوگوں کی روحیں جنہوں نے دنیا کے اندر ابھی آنا تھا، ابھی دنیا کے اندر نہیں آئی تھی، قیامت تک کے لیے جتنے لوگوں نے آنا ہے، ان تمام لوگوں کی ارواح اللہ رب العالمین کو جواب دیا، بلا اللہ رب العالمین کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، دنیا کے اندر بھیجا گیا، ان سے آدم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ شروع ہوا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس مرحلے کے اندر جب انسان کو جسم نہیں ملا تھا، بلکہ انسان صرف روح کی صورت میں عالم ارواح کے اندر، یہ ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے روحیں جمع کی ہوئی ہیں، وہاں پر موجود تھا، تو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر اس سے عہد لیا، اور گویا کہ انسان اس صورت کے اندر مردہ تھا۔ کس طرح؟ جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، تم انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے۔ مردہ سے مراد
جب تک اس روح کو جسم نہیں ملا، جب تک اس روح کا جسم کے ساتھ کمبینیشن نہیں ہوا، گویا کہ یہ روح مردے کی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ زندگی کے لیے روح اور جسم ان دونوں کا ملنا ضروری ہے۔ روح اور جسم کا کمبینیشن ہوگا تو وہ زندگی کہلائے گی، روح اور جسم کا سپریشن ہوگا تو وہ موت کہلائے گی۔ پہلے مرحلے کے اندر اللہ رب العالمین نے ارواح تو زندہ پیدا کر دی، لیکن ان ارواح کو جسم نہیں ملا، تو وہ مرحلہ گویا کہ موت کا مرحلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم انکار کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے۔ تو پہلا مرحلہ آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے اوپر ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے، فرماتی ہیں قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف۔ اللہ رب العالمین نے ارواح کو پیدا کر دیا، اور یہ ارواح دنیا کے اندر جنہوں نے آپس میں ملنا تھا، ایک دوسرے سے مانوس ہونا تھا، تو یہ ارواح اوپر عالم ارواح کے اندر ایک ساتھ مل گئی، ایک دوسرے سے معلوم ہو گئی۔ دنیا کے اندر جن ارواح نے، جن لوگوں نے ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے بغض رکھنا تھا، تو وہ ارواح اوپر ہی عالم ارواح کے اندر وہ جدا ہو گئیں، ان کی بن نہیں سکی۔ تو یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے اللہ رب العالمین نے جب ارواح کو پیدا کیا تو انہیں آپس میں مانوس کرا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم ارواح کے اندر ان کی ارواح مل گئی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ انسان محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اس کا مطلب ان کی ارواح عالم ارواح کے اندر مانوس نہیں ہو سکی تھی۔ تو پہلا مرحلہ موت، اللہ رب العالمین نے اسے موت سے شمار کیا۔ دوسرا مرحلہ زندگی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں زندہ کیا۔ پہلا مرحلہ موت آپ نے سمجھ لیا، موت سے مراد انسان جب روح کی صورت میں عالم ارواح کے اندر موجود تھا۔ دوسرا مرحلہ فاحیاکم، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے سے مراد اللہ رب العالمین نے روح کو تو پہلے پیدا کر دیا تھا، جسم دے دیا، جسم کے ساتھ روح کو ملا دیا، جسم کے اندر روح کو پھونک دیا گیا، تو ایک صحیح سالم انسان دنیا کے اندر آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس پہلی زندگی کے اندر انسان کو بھیجا، اس کا مقصد بھی بتا دیا، سورہ زاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ مقصد اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ، جب انسان کے جسم کے اندر روح کو پھونک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انسان مادر رحم کے اندر ہوتا ہے، اس کے تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ آتا ہے فرشتہ ثم یبعث فیہ روح کو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس جنین کے جسم میں، اس بچے کے جسم میں جو بھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اندر پھونک دیتا ہے، پھر وہ بچہ وہیں پر اپنی غذا حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ وہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے، اس کی ماں اسے جنم دے دیتی ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں زندہ کیا۔ مراد جسم کے اندر روح پھونک دی گئی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جسم اور روح جب آپس میں مل جائیں، ان دونوں کا کمبینیشن ہو جائے تو اسے زندگی کہتے ہیں۔ جسم اور روح کا جب سپریشن ہو جائے، جب یہ دونوں الگ ہو جائیں تو اسے موت کہتے ہیں۔ تو اس دوسرے مرحلے کے اندر انسان کو زندگی مل گئی، جسم اور روح مل گئی۔ اب یہ پہلی زندگی ہے، اسے دارالعمل کہا گیا ہے۔ اس کے اندر انسان گھومتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے
اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام بھجوا دیا کہ تم نے میری بات ماننی ہے، میرے دین پر چلنا ہے، جتنی زندگی اس کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر وہ عمل کرتا ہے، وہ عمل کر کر اللہ رب العالمین کی توفیق سے اپنی تقدیر کے مطابق یا تو جنت میں چلا جاتا ہے یا پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ دو مرحلے ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا۔ یہ موت سے دوچار کرنا یہ ایسا مرحلہ ہے، یہاں پر لوگ اس مسئلے کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے۔ موت سے دوچار کرے گا کس طرح؟ سورہ عبس آیت نمبر 17 سے لے کر 22 اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے انسان کو مار دیا، انسان کو موت دینے کے بعد اس کی قبر بنا دی، جہاں پر وہ مر گیا اس کا جسم جہاں پر مل گیا وہ اس کی قبر ہے۔ تو یہ جیسے ہی کوئی صحیح سالم جسم 7 فٹ کا ہٹا کھٹا ایک صحت مند انسان صحیح سالم دنیا کے اندر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا ایک روب و جلال ہے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کے جسم سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ لوگ آپ سنتے ہیں، مسلمان اگر ہیں تو کہتے ہیں کہ کب جنازہ ہے، کب تدفین ہے، دوسری بات کوئی نہیں کرتا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے اب یہ انسان دنیا والوں کے کسی مقصد کا نہیں رہا، اس کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کے مقام تک پہنچا دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی اسرعوا بالجنازہ، کہ تم جنازے کے اندر جلدی کرو، تم جنازے کے اندر دیر نہ کرو، کیونکہ جنازے کے اندر دیر کرنے سے اس مردے کو اذیت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ خیر ہے، اچھا ہے، جنتی ہے تو اس کو اچھے مقام تک پہنچا دو، اگر وہ جنتی نہیں تو اپنے کندھوں سے بوجھ اتار لو۔ تو تیسرا مرحلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کس طرح فرق کرتے ہو، حالانکہ تمہیں اللہ رب العالمین نے زندگی کے بعد موت سے دوچار کر دیا۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے، انسان کے جسم سے جب روح کھینچ دی جاتی ہے اس کے بعد وہ جسم پر نور نکلنے کے بعد وہ زمین پر گر جاتا ہے، اس کو لوگ مردے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جزا و سزا رکھی ہے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی برزخی زندگی کے اندر۔ اب یہ تیسرا مرحلہ آپ نے سمجھ لیا۔ چوتھا مرحلہ اللہ رب العالمین کے ارشاد سورہ بقرہ آیت نمبر 25 وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 28 جس کی وضاحت میں کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کب زندہ کرے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی، ونفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، ہمیشہ والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس وقت انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ دوسری زندگی ہے، اس وقت دوبارہ روح کو انسان کے جسم میں ملایا جائے گا، وہ صحیح سالم ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے سمجھ لی تاکہ اگلی 2-4 باتیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مردہ تھے، مردہ سے مراد انسان عالم ارواح کے اندر موجود تھا، اس کی روح وہاں پر موجود تھی، اسے جسم نہیں ملا تھا۔ دوسری چیز، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں زندہ کیا، زندہ کرنے سے مراد اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی دی، تم دنیا کے اندر تمہیں زندگی ملی، تم دنیا کے اندر کھاتے ہو، پیتے ہو، گھومتے ہو، پھرتے ہو۔ تیسرا مرحلہ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے دیتا ہے، اس کے بعد تم قبر کے اندر چلے جاتے ہو۔ چوتھا مرحلہ اور دوسری زندگی ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب آپ لوگوں نے یہ 4 چیزیں سمجھ لی، 2 زندگیاں، 2 موت۔ ہمارا یہاں پر اختلاف اس وقت ہے جب انسان دوسری موت سے دوچار ہو جائے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العالمین تمہیں موت دے دیتا ہے، فرشتے روح کو کھینچ لیتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا چیلنج ہے، کوئی بھی شخص
دنیا کا چاہے وہ کتنا بڑا پہنچا ہوا شخص کیوں نہ ہو، دنیا کی سب سے بڑا ہستی کیوں نہ ہو، دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، جب اس کے جسم سے روح نکل گئی تو وہ مردہ ہو گیا، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کر سکتا ہے، نہ وہ لوگوں کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، نہ وہ لوگوں کو رزق دے سکتا ہے، نہ وہ لوگوں کی بگڑی بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ مردہ ہو گیا۔ ہمیشہ رہنے والی ذات جسے کبھی فنا نہیں ہونا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کے لیے ہمیشہ بقا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کو۔ تو یہ چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ نیک شخص ہو، کوئی بھی ہو، جیسے ہی جسم سے روح نکل گئی تو وہ شخص دعاؤں کے محتاج ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، ہم جنازے کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہ مغفر لہ وارحمہ، اللہ رب العالمین تو ہمارے اس مردے کو معاف کر دے، تو اس پر رحم فرما، تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد گمراہ ہو گئی، وہ کما حق اس عقیدے کے اہم ترین مسئلے کو نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے فوت ہونے والوں کو زندہ لوگوں کے دائرے کے اندر شمار کر دیا، انہوں نے فوت ہونے والے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا جو زندہ ہیں۔ تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ قبر پرستی ایک ایسا معاملہ بن کر عروج پذیر ہوئی کہ مسلمان اسے اپنا ایک لازمی جز تصور کرتے ہیں۔ قبر پرستی، قبر پر جا کر مردوں سے حاجت روائی کرنا، حاجت کشائی کرنا، مردوں سے یہ دعائیں کرنا کہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری مشکل کشائی کر دے، تو یہ اس کی ابتدا اسی عقیدے کی بنا پر ہوئی۔ اب یہ عقیدہ کسی بھی صورت میں قرآن میں کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام اللہ رب العالمین کے عظیم ترین بندے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، آپ فوت ہونے والے ہیں، آپ نے فوت ہو جانا ہے، آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام آئے، فوت ہو کر چلے گئے، تم پھر اپنے رب کے پاس قیامت کے دن اٹھائے جاؤ۔ انبیاء کرام نے بھی جتنی زندگی اللہ رب العالمین نے دی، انہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام دنیا تک پہنچایا، اس کے بعد وہ فوت ہو کر چلے گئے۔ اب وہ بھی دنیا کے اندر کسی بھی طرح دنیا والوں کی نہ بات سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے بلند ترین مقام پر فائد ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ البتہ 3-4 ایسے صحیح احادیث کے اندر، یہ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر غالباً 3-4 ایسی آیات یا احادیث ہیں جس سے لوگوں کو سمجھنے کے لیے غلطی ہوئی ہے، یہ کہہ لیجئے لوگوں نے ان دلائل سے سہارا لے کر اپنا یہ عقیدہ بچانے کی کوشش کی کہ جس پر ضرب لگتی ہے قرآن کریم کی بہت سی آیات سے کہ مردے نہیں سنتے۔ سب سے پہلے وہ آیات جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، وہ آیات آپ نے سن لی، یہ وہ آیات یہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ کتنی واضح آیت، وما انت بمسمع من فی القبور، جو لوگ قبروں کے اندر ہیں آپ انہیں ہرگز ہرگز نہیں سنا سکتے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 22، سورہ احقاف آیت نمبر 5 سے لے کر 6، اللہ رب العالمین کا ارشاد ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہے، کون بھٹکا ہوا شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ جو من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک کہ اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ من دعائهم غافلون، وہ تو اس بات سے غافل ہیں، اس سے مانگنے والا کیا سوال کر رہا، کیونکہ وہ مردہ ہے، مردہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، پھر یہ کیوں کر یہ لوگ اس کی حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ تیسری آیت اسی معنی کی اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ لوگ مردہ ہیں، سمجھ نہیں رکھتے، وہ کسی کی بات سن کر جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 80، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے ارشاد، اللہ رب العالمین نے فرما دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ تم قبر والوں کو کبھی نہیں سنا سکتے. تو یہ قرآن کریم کی تقریباً 6 سے 7 آیات ہیں، جن میں سے میں نے 2-4 آیات آپ کے سامنے ذکر کی، جو بالکل واضح طور پر یہ مسئلہ ثابت کرتی ہیں کہ قبروں کے اندر جو لوگ پہنچ گئے، جو لوگ مر گئے، جن کی روح ان کے جسم سے نکل گئی، وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کی بات نہیں سن سکتے. جواب دینا تو بہت دور کی بات. تو یہ اتنی واضح آیات کے بعد کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ ہمارا فوت ہونے والا شخص ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری بات سن کر اللہ رب العالمین تک پہنچاتا ہے، ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان سیڑھی کا کام دے رہا ہے، وسیلے کا کام دے رہا ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ آیات سننے کے بعد، ان قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے بعد بھی عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی. البتہ یہ 3-4 جو جیسا کہ میں نے کہا 3-4 آیات یا 3-4 احادیث، اس سے یہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، جبکہ وہ ساری استثنائی صورتیں ہیں. استثنائی صورتیں مراد خصوصیات ہیں، وہ کسی بھی طور پر یہ ثابت نہیں کرتی کہ مردے سنتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز، یا آپ یہ کہنے پہلی دلیل، جب غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ کفار مارے گئے، آپ علیہ السلام نے جا کر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں کنویں کے اندر. اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا. آپ نے وہاں پر جا کر ان مردہ جسموں سے جن کی روحیں نکل چکی تھیں ان سے سوال کیا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو حق پایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اتدعو امواتا، یہ تو مردہ ہیں، یہ تو سنتے نہیں، آپ کیسے ان کو سنا رہے ہیں؟ اس سے کیا واضح ہوا؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا مردے نہیں سنتے. اسی وجہ سے تو انہوں نے فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اتدعو امواتا، آپ مردوں کو سنا رہے ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما انتم بیسمع منہم ولکن لا یجیبون. اے لوگوں، یہ میں جانتا ہوں مردے نہیں سنتے، لیکن یہ لوگ، یہ جن کی لاشیں کنویں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، یہ اس وقت تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے. اس حدیث کی تشریح کے اندر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احیاهم اللہ حتی اسمعهم اللہ قوله توبیخا وتصغیرا ونقمتا وحسرتا ورغبتا. کتنی واضح تشریح کر دی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا. یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ کی خاصیت تھی. ان کو سنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے زندہ کیا، قوله توبیخا وتصغیرا، تاکہ انہیں حسرت ہو، انہیں ندامت ہو، انہیں افسوس ہو، انہیں شرمندگی ہو کہ ہم کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، اور آج ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے. تو یہ ایک خاص موقع تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، انہم لیعلمون الآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ لوگ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس وقت جانتے ہیں کہ میں جو بات کہتا تھا وہ حق سچ تھی، لیکن انہوں نے میری بات قبول نہیں. تو یہ ایک استثنائی صورت تھی. صرف اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گفتگو تھی وہ ان کو سنا دی تھی تاکہ انہیں افسوس ہو. تو یہ بات کہاں یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ مردے سنتے ہیں، جبکہ اتنی آیات قرآن کریم کی جو پکار کر کہہ رہی ہیں مردے نہیں سنتے؟ یہ تو ایک استثنائی صورت تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو یہ چیز یہ واضح نہیں کر سکتی کہ مردے سنتے ہیں. دوسری دلیل جو قرآن حدیث صحیح حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، آپ علیہ السلام رات کے وقت بقیع الغرقد قبرستان. دوسری حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بقیع الغرقد تشریف لے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم دار قوم المؤمنین و انا ان شاء اللہ بکم للاحقون
تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، اور تم سے ہم بھی بہت ان قریب ملنے والے ہیں. یہ قبرستان میں انٹر ہونے کی دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی. تو آپ دیکھیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے قبرستان میں، جب بھی ہم جائیں تو یہ دعا پڑھ لیں. اس دعا کے اندر سلام کیا جاتا ہے. اب یہاں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کا مراد یہ ہے، سلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سلام دے تو اگلا شخص جس کو سلام دیا جا رہا ہے وہ سنتا ہے، اس کو جواب دینا ضروری ہے، جبکہ یہ کہیں سے ثابت نہیں. سلام ون سائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے، مطلب سلام یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے. انسان سلام کرے اور سلام سے مراد دعا ہے، تم پر سلامتی ہو. ضروری نہیں کہ یہ دعا صرف زندہ شخص کو دی جائے، بلکہ ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے جو موجود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے، نجاشی کی طرف خط لکھا، ہرقل کی طرف خط لکھا، کتنے بادشاہوں کی طرف خط لکھے، ہر خط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں لکھتے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اب یہاں پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جواب دیں گے؟ جبکہ کچھ بادشاہوں نے آپ علیہ السلام کا سلام کا جواب تو دینا دور کی بات، آپ علیہ السلام کے سلام کی دعا جو آپ علیہ السلام نے سلامتی والی دعا بھیجی اس کا جواب تو دینا دور کی بات، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط تک کو پھاڑ دیا. بعد میں اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر بھی رسوا کیا، آخرت کا عذاب بڑا شدید. تو اس حدیث کا مطلب سلام کبھی یک طرفہ بھی ہوتا ہے، آپ صرف کسی کو سلامتی کی دعا بھیج دیں. سلام ایک دعا ہے جو مردے کو دی جا سکتی ہے، زندے کو دی جا سکتی ہے. یہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، تو یہ دعا قبرستان میں جا کر دی جا سکتی ہے. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مردہ اس سلام کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. تو یہ دلیل بھی کسی بھی طور پر اس مسئلے کے اندر یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ اس حدیث کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتا ہے، بلکہ یہ تو ایک دعا ہے جو ہر مسلمان نے کرنی چاہیے. تیسری دلیل جس سے لوگوں کو اس عقیدے کے مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، وہ اہم ترین حدیث جو صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات عبد وضع فی قبرہ تولى عنہ اصحابہ، جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اس کو اس کے اہل خانہ دفنا دیتے ہیں، دفنانے کے بعد تولى عنہ اصحابہ، اس کے گھر والے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو وہ شخص جو فوت ہو جاتا ہے وہ ان کے جانے کی آواز سنتا ہے. انه ليسمع قرع نعالهم، ان کے جانے کی قدموں کی آواز سنتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قدموں کی آواز اسے سنائی جاتی ہے. اب یہ ایک استثنائی صورت ہے. کیوں سنائی جاتی ہے؟ وجہ یہ کہ تم دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حلال و حرام کا فرق کیے بغیر تم ان کے لیے کماتے رہے، ان کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی لگا دی. لیکن آج اس تاریخ قبر کے اندر، آج مشکل گھڑی کے اندر کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں. آج تم اکیلے ہو. یہ لوگ جن کے لیے تم نے بہت کچھ کیا، یہ آج تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ اس مردے کو حسرت ہو، اسے ندامت ہو، اسے شرمندگی ہو، اسے افسوس ہو، اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے پیاروں کے لیے لگا دی، لیکن آج مجھے اس قبر کے اندر کوئی نہیں بچا رہا. آج اگر کوئی چیز مجھے بچا سکتی ہے تو میرے اعمال صالحہ ہیں، جیسا کہ میں نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا. تو یہ حدیث بالکل صحیح احادیث کے اندر موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کو قبرستان دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو یتبعہ ثلاث، تین چیزیں اس کے پیچھے آتی ہیں. نمبر 1 اہلہ ومالہ واعمالہ، اس کے اہل و خانہ، اس کے اہل خانہ، اس کے اولاد، اس کے بچے. نمبر 2 اس کا مال. نمبر 3 اس کے اعمال، یعنی اعمال سے مراد اعمال صالحہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا یرجع اثنان، 2 چیزیں واپسی لوٹ جاتی ہیں، اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والے اسے دفنا کر واپسی چلے جاتے ہیں. آج تک آپ ذرا بتائیں کوئی ایک ایسی مثال دے دیں، کوئی اہل خانہ اس کو اپنے
گھر والے سے, اپنے فوت ہونے والے سے انتہائی محبت ہو, کیا کوئی قبر کے اندر اپنے کسی مردے کے ساتھ رکا ہو؟ ایسی مثال دنیا کے اندر کہیں پر نہیں. کسی بھی مذہب کے اندر یا کسی بھی قوم کے اندر ایسی مثال آپ نہیں دے سکتے. ہماری دوستیاں صرف اپنے پیاروں سے اسی وقت تک ہوتی ہیں جب تک وہ زندہ ہیں. جیسے ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں ہم انہیں قبروں کے اندر ان کے اعمال کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں نیک لوگوں کے لیے. تو پہلی چیز جو جاتی ہے وہ اس کے اہل و خانہ, اس کے اہل خانہ, اس کے عزیز و اقارب جاتے ہیں, وہ واپسی آ جاتے ہیں. ڈولی لے لی, میت کے اوپر لپیٹنے والی چادر لے کر سب واپسی آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی نہیں رکتا. دوسری چیز بمالہ, اس کا مال. اس کے دو مطلب ہیں. اس زمانے کے اندر یا تو جب کوئی کسی امیر ترین شخص کا انتقال ہو جاتا اس کا سارا مال, اس زمانے کا عظیم ترین مال مویشی ہوا کرتے تھے, بکریاں, ریوڑ وغیرہ, وہ بھی مردے کے ساتھ لوگ لے کر جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ مالدار شخص کا جنازہ جا رہا ہے. یہ دوسرا مطلب کہ لوگوں کی دوستیاں, بعض جنازے کے اندر شریک ہونے والوں کی دوستیاں کاروباری ناتوں سے ہوتی ہیں. وہ کاروبار میں اس کے شراکت دار ہوتے ہیں, اس کے کفیل ہوتے ہیں, اس کے پارٹنر ہوتے ہیں, تو وہ اس لیے شرکت کرتے ہیں یہ ہمارا دوست تھا, یہ ہمارا پارٹنر تھا, یہ ہمارے ساتھ کاروبار میں شراکت کرتا تھا. دوسری چیز مالہ, اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے. دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں. ایک چیز رہتی ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ, اس کا عمل قبر کے اندر رہتا ہے. اگر اس کا عمل اچھا ہوتا ہے, اعمال صالحہ کے مطابق اس کی زندگی گزری ہوتی ہے, تو وہ فرشتوں کے جواب من ربک من نبیک ما دینک, تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کو, صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا ہوتا ہے, اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہوتا ہے, اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر دین اسلام کو اپنا مذہب بنایا ہوتا ہے, تو وہ آسانی کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین صرف اس کو سنانے کے لیے وہ قدموں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچاتا ہے. اب یہ حدیث ہم اسے مانتے ہیں, اسے تسلیم کرتے ہیں, لیکن کسی بھی صورت میں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز سنتا ہے, ہر شخص کے آنے کی, جانے کی, قبرستان میں باتیں کرنے کے بعد سنتا ہے. نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا, جب مردے کو نہلا کر ایک تخت پر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ صرف یہ آوازیں نکالتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم مجھے این تذہبونی, این تذہبونی. اگر وہ فاجر و فاسق ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو, مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اگر نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فقط دمونی, فقط دمونی, تم مجھے جلدی لے کر جاؤ, جلدی لے کر جاؤ. اب یہاں پر ابھی مردہ دفن نہیں ہوا, یہاں تدفین نہیں ہوئی, یہاں تو مردے کا سننے کا ذکر نہیں بلکہ صرف بولنے کا ذکر ہے. وہ تو صرف بولتا ہے جبکہ اہل خانہ رو رہے ہوتے ہیں, لواحقین رو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو نہیں معلوم کون اس کے گھر میں آ رہا ہے, اس کے بچوں کو کیا بنے گا. اس کی بیوی رو رہی ہے, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اس کے بچے یتیم ہو گئے, یا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, اسے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی. تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے, یہ فرمان صرف ایک استثنائی صورت ہے کہ وہ شخص یعنی فوت ہونے والا صرف ان قدموں کی آواز سنتا ہے. ہمارا ایمان ہے, ہم آمنا وصدقنا کر کر اس چیز کو اتنا ہی تسلیم کرتے ہیں جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اس سے آگے ہم ہرگز نہیں بڑھتے. جنہوں نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کا انکار کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, جن کے اندر بات کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا وما انت بمسمع من فی القبور, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو ہرگز آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو یہ تیسری دلیل یہ بھی کسی بھی طور پر یہ ثابت نہیں کرتی کہ مردے سنتے ہیں. چوتھی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم, کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ تم کبھی بھی نفلی نماز نہ پڑھو, گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کرو. سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے پڑھتے, ظہر سے پہلے کی سنتیں, فجر سے پہلے کی سنتیں, مسجد تشریف لے آتے, واپسی آ کر بعد کی سنتیں ادا کرتے. تو ہر شخص اس پر ضروری ہے کہ اپنے گھر کو نماز پڑھ کر قبرستان ہونے سے بچائے, کیونکہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے منع ہے.
जिस जगह नमाज नहीं होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं होती, वो कब्रिस्तान है। जिस जगह इबादत होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मसाजिद के बाद इंसान का अपना घर है। आप अलैहिस्सलाम ने घर को कब्रिस्तान बनाने से मना किया। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, मेला ना बनाना। यह आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी जो आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी की। आप देखें दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े उर्स मेले लगते हैं, लोग क्या क्या खराफात करते हैं। अगर ये चीज साबित होती तो इसके सबसे ज्यादा हकदार हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकबरा होता या कब्र होती, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं, ये चीज तो साबित नहीं। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पूरी हुई। आज आप लोग जो हज व उम्रा कर आए वो देख चुके हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर कोई भी शख्स आकर दुआ नहीं कर सकता। हदीस का आखिरी हिस्सा आप ने फरमाया वसल्लु अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, तुम जहां कहीं भी हो तुम्हारे दुरूद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ तक पहुंचाता है। एक और हदीस इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन सय्याहीन फिल अर्ज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते हैं जमीन पर घूमते हैं, तुम्हारे दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं। अब देखें ये एक इस्तिस्नाई कैफियत है, किस तरह हमारे दुरूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुंचते हैं। क्या इससे यह साबित होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा हैं, हमारे दुरूद का जवाब दे रहे हैं, हमारे दुरूद सुन रहे हैं? हम इस गहराई में नहीं जाते। हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर तक हमारे दुरूद, हमारी दुआएं पहुंचाने पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दुरूद को अपने पैगंबर तक पहुंचाता है। उसकी क्या कैफियत है, क्या सूरत है, हम इस डिटेल में नहीं जाते। हम ये भी मानते हैं हमारे दुरूद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाए जाते हैं। हम ये भी मानते हैं कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, उनका इस दुनिया से किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं। दोनों चीजों पर हमारा ईमान, ये भी एक इस्तिस्नाई कैफियत है। तो ये चार सही हदीसें जिनसे किसी भी तौर पर यह साबित नहीं होता कि मुर्दे सुनते हैं। पहली हदीस जैसे कि मैंने जिक्र किया, वो कब्र जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के कुएं पर आपने मुर्दों से खिताब किया था, उससे यह साबित नहीं होता कि मुर्दे सुनते हैं, क्योंकि वो एक आप अलैहिस्सलाम का मुजज़ा था। दूसरी दलील, रात के वक्त कब्रिस्तान जाकर आपने जो कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ पढ़ी, उसमें सलाम वो एक तरफा वन साइडेड सलाम है, उससे यह साबित नहीं होता कि मुर्दे सुनते हैं। तीसरी दलील, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे जाने वालों की कदमों की 40 कदम तक आवाज सुनते हैं। मानते हैं, हमारा ईमान है, लेकिन सिर्फ इसी लम्हे के लिए है, इससे आगे इनके लिए साबित नहीं कि वो जिंदों की आवाज सुनते हैं, जिंदों की पुकार सुनते हैं। और चौथी ये दलील कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद जो हम पहुंचाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुरूद पहुंचाने पर कादिर। तो ये सही हदीस है, बल्कि ये सही हदीस से खुद इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि मुर्दे नहीं सुनते। और उसके बाद चंद मौजू हदीसें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं। मसलन आप अलैहिस्सलाम की तरफ एक झूठी बात मंसूब की जाती है, मा मिन अहदिन यमुरु बिकब्रि अखीहिल मुमिन कान यारिफुहु फिद दुनिया फयुसल्लिमु अलैहि इल्ला अरफहु। रद्द अलैहिस्सलाम एक शख्स दुनिया के अंदर दूसरे शख्स को जानता था, उनमें से एक का इंतकाल हो गया, तो जब वो शख्स अपने उस भाई की कब्र के पास से गुजरता है जिसे वो जानता था, वो उसे सलाम करता है, तो वो कब्र के अंदर से जवाब देता है, क्योंकि वो दुनिया के अंदर दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये हदीस साबित नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये झूठ है आप इस्लाम। दूसरा, मन सल्ला अलैहि कब्र इंद कब्री समिअतहु, ये बहकी शुअबुल ईमान के अंदर हदीस है कि जो मेरी कब्र के पास आकर मुझ पर सलाम भेजेगा मैं उसे सुनता हूं। आपने देखा जुमले के मौके पर बहुत से लोग वहां जाकर सलाम देने की कोशिश करते हैं, यह हदीस भी सही सनद से साबित हुई। इस तरह की बहुत सी दीगर चीजें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब की गई इस मसले को लोगों के दरमियान साबित करने के लिए, लेकिन ये झूठ है, कभी भी साबित नहीं हो सकता। ये इंतहाई अकीदे का अहम तरीन मसला है। आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें, जब भी आपने जब कुरान करीम की आयत पढ़ ली तो आपका ये अकीदा होना चाहिए कि जब तीसरा मरहला सूरह बकरा आयत नंबर 28 के मुताबिक सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मौत से दो चार कर दिया, फरिश्तों ने रूह को कब्ज कर लिया, उसके बाद दुनिया का कितना से कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, वो मुर्दा हो गया। और मुर्दा कहते ही उसे हैं जो ना सुने, ना बोले, ना किसी बात को समझे, ना जवाब दे, बल्कि मुर्दा तो वो होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जमीन की मिट्टी, कब्र की मिट्टी मुर्दे को खा लेती है, इल्ला अजब जम, सिवाय एक रीढ़ की हड्डी के दाने के अलावा
मुकम्मल जिस्म को उसकी कब्र खा लेती है। तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान कब्र मिल जाता है, गल सड़ जाता है। तो ये हमारा ईमान है। अकीदा सिमाए मौता हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि मुर्दे नहीं सुनते, सुनने वाली जात अगर कोई है, जवाब देने वाली जात अगर कोई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो वहदहु ला शरीक है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। ना उसकी औलाद है, ना उसकी फरा है। ला ताखुदू सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है, ना उसे नींद आती है। वो जिंदा है, उसे मौत नहीं आती। वो हमेशा अपने बंदों की बात को सुनता है। अगर पूरी दुनिया, हदीस कुदसी है, एक लम्हे पूरी दुनिया के लोग हर चीज का मुतालबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी बात सुनने पर कादिर है और उन्हें देने पर भी कादिर है। और उन तमाम लोगों की चीजें देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के खजाने में किसी चीज की कमी बाकी नहीं होगी। तो ये आज इंतहा इख्तिसार के साथ असलम साहब की दरखास्त पर शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफिज़ुल्लाह ताला ने आज दर्स कुरान मजीद देना था, किसी वजह से वो हाजिर नहीं हो सके। तो एक मसला समझाने की मैंने आपको कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये अकीदा सिमाए मौता जो शिर्क का पहला स्टेप है, अगर इस मसले को किसी ने समझ लिया तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जब उसका अकीदा होगा कि ये कब्र वाले सुनते ही नहीं, तो कब्र परस्ती खत्म हो जाएगी। वो कब्र पर जाएगा नहीं, उसे कोई चीज मांगनी होगी, उसे औलाद मांगनी होगी, उसे अपना कारोबार के अंदर मुनाफा मांगना होगा, उसे अपनी किसी अच्छी चीज का मुतालबा करना होगा, तो वो मस्जिद में आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगेगा। ये जहां पर वो मौजूद होगा वहां पर मौजूद होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करेगा, क्योंकि उसका यकीना होगा कि मुर्दे नहीं दे सकते, बल्कि अगर कोई जात दे सकती है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। तो ये मसला मैंने आपके सामने सर के साथ जिक्र किया, इस उम्मीद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस अकीदा सिमाए मौता को समझने की। फिर उसके बाद सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी हमारे जो मुसलमान भाई इस मसले का शिकार हो गए, वो कब्रों पर जाकर या मुर्दों को वसीला बनाते हैं या इस हवाले से कमी कुताही के शिकार हैं, हम उनको समझाएं। हमारे पर एक अजीम जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस अहम तरीन मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।